اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب التفسیر، حدیث نمبر 4816، اردو ترجمہ۔ سورہ حامیم سجدہ کی تفسیر۔ طاؤس نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا، انتباہ تو کا معنی خوشی سے اطاعت قبول کرو۔ آتینا تعین ہم نے خوشی اطاعت قبول کی، آتینا ہم نے خوشی سے دیا۔ اور منہال بن عمرو نے سعید بن جبیر سے روایت کیا کہ ایک شخص عبداللہ بن عباس کی طرف سے کہنے لگا، میں تو قرآن میں ایک خلاف چند باتیں پاتا ہوں۔ ابن عباس نے کہا، بیان کر۔ وہ کہنے لگا، ایک آیت میں تو یوں ہے، فلا انصاب بینہم، قیامت کے دن ان کے درمیان کوئی رشتہ ناتا باقی نہیں رہے گا اور نہ وہ باہم ایک دوسرے سے کچھ پوچھیں گے۔ دوسری آیت میں یوں ہے، باقبل بعضہم علی بعض یتساءلون، اور قیامت کے دن ان میں بعض کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے سے پوچھیں گے۔ اس طرح دونوں آیتوں کے بیان مختلف ہیں۔ ایک آیت میں یوں ہے، ولا یکتمون اللہ حدیثا، وہ اللہ سے کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے۔ دوسری آیت میں ہے، قیامت کے دن مشرکین کہیں گے، واللہ ربنا ما کنا مشرکین، ہم اپنے رب اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم مشرک نہیں تھے۔ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنا مشرک ہونا چھپائیں گے۔ اس طرح ان دونوں آیتوں کے بیان مختلف ہیں۔ ایک جگہ فرمایا، انتم اشہد خلقا ام السماء بناہا، آخر تک۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ آسمان زمین سے پہلے پیدا ہوا۔ پھر سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا، انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین۔ اس سے نکلتا ہے کہ زمین آسمان سے پہلے پیدا ہوئی۔ اس طرح دونوں میں اختلاف ہے۔ اور فرمایا، کان اللہ غفور الرحیمہ، اللہ بخشنے والا مہربان تھا۔ عزیزاً حکیمہ، سمیع بصیرہ، ان کے معنی ہے سے نکلتا ہے کہ اللہ ان صفات سے زمانہ ماضی میں موصوف تھا، اب نہیں ہے۔ ابن عباس نے جواب میں کہا کہ یہ جو فرمایا، فلا انصاب بینہم، اس دن کوئی ناتا رشتہ باقی نہ رہے گا، یہ اس وقت کا ذکر ہے جب پہلا سور پھونکا جائے گا اور آسمان و زمین والے سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ اس وقت رشتہ ناتا کچھ باقی نہ رہے گا، نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے، دہشت کے مارے سب نفسی پکاریں گے۔ پھر یہ جو دوسری آیت میں ہے، وقبل بعضہم، ایک دوسرے کے سامنے آ کر پوچھ تاچھ کریں گے، یہ دوسری دفعہ سور پھونکے جانے کے بعد کا حال ہے، جب میدان محشر میں سب دوبارہ زندہ ہوں گے اور کسی قدر ہوش ٹھکانے آئے گا۔ اور یہ جو مشرکین کا قول نقل کیا ہے، واللہ ربنا ما کنا مشرکین، ہمارے رب کی قسم ہم مشرک نہ تھے، اور دوسرے کے فرمایا، لا یکتمون اللہ حدیثا، اللہ سے وہ کوئی بات نہ چھپا سکیں گے، تو بات یہ ہے کہ اللہ پاک قیامت کے دن خالص توحید والوں کے گناہ بخش دے گا، اور مشرکین آپس میں صلاح و مشورہ کریں گے کہ چلو ہم بھی چل کر دوبارہ دربار الہی میں کہیں کہ ہم مشرک نہ تھے۔ پھر اللہ پاک ان کے منہ پر مہر لگا دے گا اور ان کے ہاتھ پاؤں بولنا شروع کر دیں گے۔ اس وقت کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ سے کوئی بات چھپ نہیں سکتی، اور اسی وقت کافر یہ آرزو کریں گے کہ کاش وہ دنیا میں مسلمان ہوتے۔ اس طرح یہ دونوں آیتیں مختلف نہیں ہیں۔ اور یہ جو فرمایا کہ زمین کو 2 دن میں پیدا کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے پھیلایا نہیں، صرف اس کا مادہ پیدا کیا، پھر آسمان کو پیدا کیا اور 2 دن میں اس کو برابر کیا، ان کے طبقات مرتب کیے، اس کے بعد زمین کو پھیلایا، اور اس کا پھیلانا یہ ہے کہ اس میں سے پانی نکالا، گھاس چارہ پیدا کیا، پہاڑ، جانور، اونٹ وغیرہ، ٹیلے، نوجوان
وغیرہ ٹیلے جو ان کے بیچ میں ہیں وہ سب پیدا کیے، یہ سب 2 دن میں کیا۔ دہاہا کا مطلب یہ ہے کہ زمین 2 دن میں پیدا ہوئی ہے، جیسے فرمایا خلق الارض فی یومین، تو زمین میں اپنی سب چیزوں کے 4 دن میں بنی اور آسمان 2 دن میں بنے۔ اس طرح یہ اعتراض رفع ہوا۔ ایک رہا یہ فرمانا کہ کان اللہ غفور الرحیمہ میں کانا کا مطلب ہے کہ اللہ پاک یہ صفات ازل سے ہیں اور یہ اس کے نام ہیں، غفور الرحیم، عزیز، حکیم، سمیع، بصیر وغیرہ، کیونکہ خداوند کریم جو چاہتا ہے وہ حاصل کر لیتا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ صفات سب قدیم ہیں، گو ان کے تعلقات حادث ہوں، جیسے سمیع اللہ کا قدیم سے تھا، مگر تعلق سمع کا اس وقت سے ہوا جب اسے آوازیں پیدا ہوئیں۔ اسی طرح اور صفات میں بھی کہیں گے۔ اب تو قرآن میں کوئی اختلاف نہیں رہا، اختلاف کیسے ہوگا؟ قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اس کے کلام میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے کہا، مجھ سے یوسف بن عدی نے بیان کیا، کہا ہم سے عبید اللہ بن عمرو نے، انہوں نے زید بن ابی انیسہ سے، انہوں نے منہال سے، انہوں نے سعید بن جبیر سے، انہوں نے ابن عباس طرف سے یہی روایت جو ادھر گزری ہے۔ مجاہد نے کہا مامون کا معنی حساب ہے، اقوانہا یعنی بارش کا اندازہ مقرر کیا کہ کیا ہر ملک میں کتنی بارش مناسب ہے۔ فی کل سماء امرہا یعنی جو حکم اور انتظام کرنا تھا وہ ہر آسمان سے متعلق فرشتوں کو بتلا دیا۔ نحسات منحوس، نامبارک، وقضینا لہم قرنا کا معنی ہم نے کافروں کے ساتھ شیطان کو لگا دیا۔ تتنزل علیہم الملائکۃ یعنی موت کے وقت ان پر فرشتے اترتے ہیں۔ احتزت یعنی سبزی سے لہلہانے لگتی ہے، وربت پھول جاتی ہے، ابھر آتی ہے۔ مجاہد کے سوا اوروں نے کہا من اکماہا یعنی جب پھل گابھوں سے نکلتے ہیں۔ لیقولن ھذا الذی یعنی یہ میرا حق ہے، میرے نیک کاموں کا بدلہ ہے۔ سواء للسائلین سب مانگنے والوں کے لیے اس کو یکساں رکھا۔ فہدیناہم سے یہ مراد ہے کہ ہم نے ان کو اچھا برا بتلا دیا، جیسے دوسری جگہ فرمایا وہدینا نجدین سورہ بلد میں، اور سورہ دہر میں فرمایا انا ہدینا سبیلا، لیکن ہدایت کا وہ معنی سیدھے اور سچے راستے پر لگا دینا، وہ تو اسعاد یعنی باسعاد کے معنی میں ہے۔ سورہ انعام اولئک الذین ھداھم اللہ میں یہی معنی مراد ہیں۔ یوزعون روکے جائیں گے، من اکماہا میں کم کہتے ہیں گابھا کے چھلکے کو، یہ ابن عباس کا قول ہے۔ اوروں نے کہا انگور جب نکلتے ہیں تو اس کو بھی فور اور کفرہ کہتے ہیں۔ ولا حمیم قریبی دوست، من محیص ہاتھ سے نکلا ہے، ہاتھ کے معنی نکل بھاگا، الگ ہوگا۔ مریتہ کسر میم اور مریتہ بزم میم دونوں قراتے ہیں، دونوں کا ایک ہی معنی شک و شبہ کے ہیں۔ اور مجاہد نے کہا اعملوا ما شأتم میں وعید ہے، اور ابن عباس نے کہا ادفع باللتی ہی احسن سے یہ مراد ہے کہ غصے کے وقت صبر کر لو اور برائی کو معاف کر دے۔ جب لوگ ایسے اخلاق اختیار کریں گے تو اللہ ان کو ہر آفت سے بچائے رکھے گا، اور ان سے دشمن بھی عاجز ہو کر ان کے دلی دوست بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تم اس بات سے اپنے کو چھپا ہی نہیں سکتے تھے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہاری جلدیں گواہی دیں گی، بلکہ تمہیں تو یہ خیال تھا کہ اللہ کو بہت سی ان چیزوں کی خبر ہی نہیں ہے جنہیں تم کرتے رہے۔ ہم سے سلط بن محمد نے بیان کیا،
انہوں نے کہا ہم سے یزید بن زری نے بیان کیا، ان سے روح بن قاسم نے، ان سے مجاہد نے، ان سے ابو معمر نے اور ان سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے آیت، اور تم اس بات سے اپنے کو چھپا نہیں سکتے تھے کہ تمہارے کان گواہی دیں گے۔ اللہ کے متعلق کہا کہ قریش کے وہ دو آدمی اور بیوی کی طرف سے ان کے قبیلے ثقیف کا کوئی رشتہ دار یا ثقیف کے دو افراد تھے، اور بیوی کی طرف قریش کا کوئی رشتہ دار یا خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے بعض نے کہا کہ کیا تمہارا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری باتیں سنتا ہوگا؟ ایک نے کہا کہ بعض باتیں سنتا ہے، دوسرے نے کہا کہ اگر بعض باتیں سن سکتا تو سب سنتا ہوگا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور تم اس بات سے اپنے کو چھپا ہی نہیں سکتے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں گواہی دیں گے، آخر آیت تک۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب التفسیر کی حدیث نمبر 4816 کا اردو ترجمہ، جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں اس حدیث کی صحیح سمجھ عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔